کیا آپ کے دل میں بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی نظر میں نیک عورت کون ہے؟ آئیے آج جانتے ہیں ان حدیث سے کہ اللہ کی نظر میں نیک عورت کون ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقوی کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک اور صالحہ بیوی سے بڑھ کر ہو۔ وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کرے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم دے دے تو اسے پورا کرے، اگر وہ کہیں باہر جائے تو اپنی جان اور مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ اس حدیث شریف پاک میں تقوی کی نعمت کے بعد مرد کے لیے نیک اور صالحہ بیوی کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعی متقی اور پرہیزگار نیک بیوی مل جائے تو نور علی نور، دونوں جنتی، زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ نیک بیوی کی چند علاماتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شوہر دیکھے تو خوش کر دے۔ نیک بیوی کی بہت اہم علامات ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ، صفائی ستھرائی شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے کہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ زندہ پیشانی، چہرے کی مسکراہٹ سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں مرد آیا، منہ پھلانا شروع کر دیا یا تکلیف کا اظہار کر کے اسے پریشان کر دیا۔ نہ ایسا کہ میلی کچیلی گندی پھر رہی ہے، شوہر نے دیکھا تو اس کا دل کڑ گیا۔ اچھے عمدہ کپڑے، نظافت اور صفائی کا سامان رکھے، مگر پھر بھی گندی ہے کہ اگر شوہر دیکھے تو منہ پھیر لے کہ ایسی لگ رہی ہے۔ باہر دوسری عورتوں پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی صفائی اور زینت کا خیال رہے۔ ہاں، جب باہر جائے گی، شادی بیاہ میں جائے گی، رشتہ داروں میں جائے گی تو خوب بن سنور کر، عمدہ کپڑے پہن کر، کیوں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ سن لیجئے، شادی سے قبل بناؤ سنگھار، زیب و زینت درست نہیں، ہاں شادی کے بعد درست ہے، اور یہ بناؤ سنگھار شوہر کے لیے ہے، نہ کہ جانب اور غیر محرم کے لیے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ ایسی عورت کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگوں کو کم از کم آنکھ اور دل کے زنا کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہے، کم از کم یہ تو سوچتی ہی ہے۔ عورتوں کو اگر کوئی مرد دیکھے تو حیرت و تعجب میں پڑ جائے اور تعریف کرے، کیسی بری بات ہے، عفت، حیا، شرافت کے خلاف ہے۔ زیب و زینت سے شوہر کو خوش کرو۔ قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی پر اعتبار کرتے ہوئے قسم کھائے، مثلا یہ کہے، بقسم تم ایسا ضرور کرو، تو شوہر کی خوشی کے پیش نظر ضرور پورا کرے، ایسا ہی کام کرے، خواہ مشقت اور اس کے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جب شوہر نہ ہو، کہیں گیا ہوا ہو یا کسی کام سے باہر ہو تو اس کے جان و مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نہ پھرے، اجنبی مردوں سے رابطہ اور تعلق پیدا نہ کرے۔ بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں بے پردہ پھرتی ہیں، آزادانہ پھرتی ہیں، اجنبی مردوں سے گفتگو میں جھجک محسوس نہیں کرتیں۔ مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا اسراف سے مال نہ لٹاتی ہوں، سامان حفاظت سے خرچ کرتی ہوں۔ اس طرح جن لوگوں کو شوہر کی موجودگی میں مال اور کوئی سامان نہیں دیتی تھیں، ان کو غائبانہ میں بھی نہ دیتی ہوں، نہ اپنے رشتہ داروں کو اور نہ دوسروں کو۔ یعنی جو سامان گھر کا اگر شوہر کی موجودگی میں وہ کسی کو نہیں دیتی تو وہ سامان وہ شوہر کے گھر میں موجود نہ ہونے پر بھی کسی کو نہ دیں۔ اگر آپ اس طرح کی پیاری حدیثیں اور سننا چاہتی ہیں، جنتی عورتوں کے بارے میں اور معلوم کرنا چاہتی ہیں، تو ہمارے چینل ہدایت کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔